السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو 6 ماہ کے علی اصغر کی شہادت کے واقعہ سناؤں گی۔ کربلا میں کیسے وہ پیاسے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے گئے تھے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان والوں کا پانی بند کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں پر پانی بند کر دیا تھا۔ جب کربلا میں ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا تو 10 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ امام حسین یزید کے سامنے مدد طلب کرنے گئے کہ کوئی ہے جو اس غریب کی مدد کرنے والا۔ آسمان ہل اٹھا اور زمین تڑپ گئی۔ فرشتے آ گئے، جنات کہنے لگے، اے حسین ابن علی، ہمیں حکم کریں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرشتوں اور جنات کو منع کر دیا کہ یہ صدائیں انسانوں کے لیے ہیں، فرشتوں اور جنات کے لیے نہیں۔ لیکن افسوس، تمام انسانوں کی فوج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی غربت پر ہنسنے لگی۔ اتنے میں ہی ایک بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیا اور حضرت بی بی رباب نے حضرت حسن علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگی، دستے ادب جوڑ کر عرض کیا کہ اے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا، آپ کے اس شہزادے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کا سر چومتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے ام رباب، میں علی اصغر کو پانی پلا کر آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حسین ابن علی اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو لے کر کربلا کے میدان میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے قوم، تمہاری جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے سے ہے۔ اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اے لوگو، 3 دن سے اس معصوم بچے نے پانی نہیں پیا، پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اے لوگو، اس بچے کو پانی پلا دو۔ فوجی یزید سے آواز آئی، حسین، پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا دیتے ہو؟ اگر یہ بچہ خود اپنے منہ سے پانی مانگے گا تو ہم اس کو پانی دے دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو بلند کیا، فرمانے لگے، اے علی اصغر، نانا کی امت سے پانی مانگو۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمانا ہی تھا کہ علی اصغر، جو صرف 6 ماہ کے تھے، وہ اپنے منہ سے بول پڑے اور کہنے لگے کہ اے لوگو، میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کا ایک چھوٹا سا پھول ہوں۔ میری رگوں میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہہ رہا ہے۔ اے لوگو، میں 3 دن سے پیاسا ہوں۔ تاریخ نے لکھا، علی اصغر کی صدا سے فوجیں اشکیا ہلنے لگی۔ عمر بن سعد اور شمر نے کہا کہ کہیں فوج یزید بغاوت پر نہ اتر آئے۔ آواز لگائی، حرملہ، تیر چلا۔ حرملہ کے پاس جو تیر تھا وہ جانوروں کو مارنے کے لیے تھا، وہ جانوروں کے شکار کے لیے تھا۔ اس نے یہ تیر علی اصغر پر چلا دیا۔ تاریخ نے لکھا، یہ تیر 3 نوک والا تھا۔ ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک علی اصغر کے بازو میں لگی اور تیسری نوک علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے بازوؤں میں جا لگا۔ تاریخ نے لکھا کہ علی اصغر کے جسم سے خون امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر جا گرا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کریں، لیکن زمین چیخ پڑی کہ اے مولا، اس ناحق خون کو میرے اوپر گراتے ہیں تو روز محشر تک میرے اندر اناج نہ اگے گا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ آسمان کی طرف خون کو اچھال دیتا ہوں، لیکن جیسے ہی آپ نے آسمان کی طرف خون کو اچھالنا چاہا تو آسمان چیخ پڑا کہ اے نواسے رسول، اگر آپ نے اس ناحق خون کو میرے اوپر اچھالا تو میں روز محشر تک بارش نہ برسا سکوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کا خون اپنے چہرے پر مل دیا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، اے لوگو، روز محشر میں خون علی اصغر اپنے چہرے پر لے کر آؤں گا اور فرماؤں گا کہ میرے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کا کیا قصور تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بچے علی اصغر کو اپنے بازوؤں میں چھپائے
جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے تو حضرت بی بی ام رباب نے رو کر فرمایا، اے مولا، میرے بچے نے پانی پی لیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنے بازوؤں سے ہٹایا تو جیسے ہی بی بی ام رباب نے دیکھا تو رو کر عرض کی، جس نے میرے بچے کو شہید کیا ہے، کیا اس کے بچے نہیں تھے؟ ماں باپ تو اپنے بچے کے جسم پر ایک خراش تک برداشت نہیں کر سکے، تو کیسے دیکھا ہوگا اس ماں باپ نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کا درد۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ام رباب صبر کرو، اللہ کی مرضی اسی میں ہے کہ ہم صبر کریں۔ ہر ظلم سہ کر ہم نے صبر کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بسنا ہے۔ آؤ علی اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور ام رباب خیمے کے پیچھے ایک گڑھا کھودتے ہیں اور اس تپتی صحرا میں علی اصغر کی لاش کو دفن کر دیتے ہیں۔ 10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک سے آپ کے سر کو جدا کر دیا گیا، جب تمام سروں کو کاٹ دیا گیا تو عمر بن سعد نے کہا کہ دیکھو کہ کوئی سر باقی تو نہیں رہ گیا۔ کسی ظالم نے کہا کہ امام حسین اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو ہمارے پاس پانی پلانے لائے تھے، ہم نے اس کو تیر مار کر شہید کر دیا تھا، وہ اس کو لے کے چلے گئے تھے، اس بچے کا سر رہ گیا ہے۔ شمر نے کہا کہ اس بچے کو تلاش کرو، چنانچہ تمام فوجیں یزید صحرا میں نیزے گاڑ گاڑ کر بچے کی لاش کو تلاش کرتی رہی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پر نیزہ لگا اور جیسے ہی اوپر آیا تو 6 ماہ کے علی اصغر کا جسم مبارک سوار تھا۔ جیسے ہی ایک ماں نے اپنے بچے کو نیزے پر دیکھا تو مدینہ کی طرف منہ کیا اور چلانے لگی اور صدائیں لگانے لگی اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے کہ آپ کی اس امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، میرے ننھے اصغر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے اپنے اللہ کے دین کو بچایا، اپنے دین کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی قربانیاں دی۔ جزاک اللہ خیرا۔